السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ. میں ہوں محمد اویس. مرصد قریب محمدی صاحب موجود ہیں. کر سب سے آج ہم کویسچن کریں گے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. اچھا کر صاحب، ہمیں یہ بتائیں اگر انسان کو برے خواب آئیں تو ان سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اویس صاحب، برے خوابوں سے بچنے کا طریقہ. جی. برے خواب آتے کس کو ہیں؟ آتے انسانوں کو ہی ہیں. جی. یہ کب آتے ہیں؟ جب کسی کے برے دن شروع ہونے ہوتے ہیں تو پہلے خواب آتا ہے تاکہ یہ اس کی تدبیر اختیار کر لے. جیسے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی تازی گائیں 7 باریک کو کھا رہی ہیں، تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر دی کہ 7 سال قحط سالی آئے گی، جبکہ یہ آنا ناممکن تھا. دماغ اس چیز کی طرف جاتا ہی نہیں کہ دریائے نیل خشک ہو جائے گا اور 7 ہرے بھرے سٹے اور 7 خشک سٹے نظر آئے. تو یہاں سے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ 7 اچھے سال ہوں گے، 7 برے سال ہوں گے. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ تھا کہ اس کی تدبیر اختیار کرنی کہ جو خشک سال آئیں گے ان سالوں کے اندر دانہ ہم کھائیں گے. جو سبز سال ہوں گے خوشحالی والے، ان دنوں میں ہم دانہ ڈبل اگا کے اسے جمع کر لیں گے سٹوں سمیت. یہ تدبیر تھی اس کی. تو اسی طرح انسان کو خواب آتا ہے، پرانا وقت نظر آتا ہے، بہت آج سے 20 سال پیچھے بچپن نظر آتا ہے، پرانے گھر نظر آتے ہیں. کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس، جیسے میں کوارا تھا ویسے پھر رہا ہوں، ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہوئی. تو جب ایسے خواب آئیں تو فوری طور پہ صدقہ کریں اور فوری طور پہ اس کی تدبیر اختیار کریں. اس کی مختلف تدبیریں ہیں، اگر انسان کوشش کرے تو وہ کر سکتا ہے اور اس کو ضائع بھی کر دے. اور اسی طرح خواب کے اندر سانپ دیکھنا، شیر دیکھنا، چھپکلی دیکھنا اور بری شکلیں دیکھنا، قتل دیکھنا، ایسی ساری چیزیں جو دیکھتی ہیں. کچھ ایسے قتل ہوتے ہیں جو ویسے شیطان ڈرا رہا ہوتا ہے. ویسے ہی بندہ خواب سویا ہوا ہے تو گردن اتر گئی، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. کچھ نہیں، یہ شیطان ڈراتا ہے. بائیں جانا 3 بار تھوکو، 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان جی پڑھو، صدقہ دو اور اپنی سائڈ چینج کر کے سو جاؤ، اللہ پاک خیر فرما دے گا. اور خواب کے اندر انسان سرخ بادل یا خطرناک بارش دیکھتا ہے، بہت زیادہ تیز دھند ہوائیں دیکھتا ہے، یا اس کے علاوہ اور ایسے خواب کہ سانپ میرے پیچھے ہے اور میں آگے بھاگ رہا ہوں، یا سانپ نے ڈس لیا ہے، یا جنات آ گئے میرے پیچھے، بڑے شریر جنات ہیں، یا کوئی خبیث بندے لگے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہے یہ ساری بندے کو خواب میں نظر آتی ہیں تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوتا ہے. تو ایسے خوابوں سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بچنے کا ویسا سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم حرام دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. حرام دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو حرام دولت ایک سانپ ہے. روز محشر یہ سانپ بنے گا اور بندے کے پیچھے بھاگے گا. تو ہمیں کیا چاہیے کہ حرام کی بجائے حلال کی تلاش کریں. یہ سب سے پہلا طریقہ ہے. اور عقیدہ توحید اختیار کریں اور اپنی نماز روزے کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق لائیں. اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، قیام میں کیسے کھڑے ہوتے تھے، یہ طریقہ کار اختیار کریں. اور اس کے بعد نماز کی پابندی کریں. اولاد کو نماز کا کہیں. قرآن کی ہر روز 4-5 آیتیں لازمی پڑھا کریں، زیادہ پڑھ لیں تو بہت بہتر. اذکار کریں. صبح اشراق کی 2 رکعتیں پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بندہ یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارا دن اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمن میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہے. تو ایسی چیزیں نہیں ہم کرتے، سوئے رہتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں سوئے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہمیں برے جناب خواب آنا شروع ہوتے ہیں، حالات
بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے پریشانیاں اس بندے پہ آتی ہیں، اس کو برے خواب آتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت کا معنی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ تو ناظرین سمجھ یہی آتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے تو انشاءاللہ نہ کوئی جادوگر کا جادو آپ کو پریشان کرے گا جس کی وجہ سے برے خواب آئیں، نہ ہی روزی آپ کو پریشان کرے گی جس کی وجہ سے کوئی برے خواب آئیں۔ یہ سارے برے خواب ختم ہو جائیں گے، آپ کو خواب میں پھر ٹھنڈی ہوائیں، ہلکی ہلکی بارشیں، سرسبز باغات، کھجوروں کے باغات، ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جس کی تعبیر ہوگی کہ اللہ بہت بڑی دولت، بہت بڑا مال و معیشت، رزق حلال آپ کو دینے والا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك